بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان کو اپنا ہیرو قرار دیا ہے اور چیف الیکشن کمیشن نے کیا عمران خان سے معافی بھی مانگی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کے گھر ہی میں کس نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی پکچر لگا رکھی ہے، اور بلے کا نشان جو پچھلے تقریباً 2-3 ماہ کیا یعنی جب سے 9 مئی ہوا ہے اس سے یہ کوسچن کھڑا تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی، اگر ہوگی تو کیا بلے کے نشان کے ساتھ ہی ہوگی، پھر جو انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے گئے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال کیا گیا، اکبر ایس بابر کا استعمال کیا گیا، ہر ممکن یہ کوشش کی گئی کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا جو نشان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل جو چیف الیکشن کمشنر نے میڈیا ٹاک کی ہے وہ بہت معنی خیز ٹاک ہے، اس میں انہوں نے جو بات کی ہے اس کو آج کے دن فتح کا دن جو ہے وہ قرار دیا جائے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس کو ہم مزید جو ہے وہ اینالائز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پچھلے کچھ ٹائم سے 2-3 دن سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک سپیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی، ان کو ایک طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لانچ کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی اور امپورٹنٹ خبر ہے۔ یہ میں نے صرف ایک سنٹنس ایک ویڈیو میں بولا تھا، آج میں اس کو مزید جو ہے وہ ایلیبریٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہو اصل میں کیا رہا ہے۔ آپ بھی ویڈیو کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کی جو اوپینین ہے، آپ کا جو کامنٹس ہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں میرے لیے، اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو کامنٹس کرتے ہیں اس سے ہمیں نالج بھی ملتی ہے، اور ہم اس کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں وہ ٹاپک بھی بناتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے زبردست قسم کا جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہیں اور وہ لکھتے بھی ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کی۔ چیف الیکشن کمشنر پچھلے کچھ ٹائم سے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں ان کو، یعنی کہ جس طریقے سے عدالتوں میں یعنی ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے، جس کی قبولیت نہیں ہوتی، مقبولیت ہوتی ہے جس طرح خان صاحب کی ہے، لیکن قبولیت نہیں ہوتی تو تمام جو ریاستی ادارے ہیں وہ ہاتھ دھو کر اس پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے، اس پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ 2018 میں ہم نے دیکھا کہ یہ سب لوگ نواز شریف کے پیچھے تھے، اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سب لوگ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن عمران خان کے پیچھے، عدلیہ، نیب، ہر ادارہ جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور انہی کے کیسز چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ریلیف جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی ریلیف جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر کیس گرفتاری یہ سارا سین جو چل رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی جانب سے ایک جو نرم گوشہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کی بات کے اوپر آتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ جو نرم گوشہ ہے یا یہ جو اس طرح کی میڈیا ٹاک ہے یہ اس وقت کیوں کی گئی ہے۔ اصل میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں کل وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، قاضی فائز عیسیٰ یعنی سپریم کورٹ میں، وہاں پر جو الیکشن کے حوالے سے ڈیلے ہونے کے لیے جو شکوک و شبہات تھے وہ سب کلیئر کر دیے گئے ہیں، ان کو دور کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو عمران خان کا بڑا سخت مخالف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ انہی چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کو عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کیا تھا۔ یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، اور سلطان سکندر راجہ نے یہ کہا کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ایک سیلیبریٹی اور قومی ہیرو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ان کے پسندیدہ ترین کھلاڑی ہیں، پلیئر ہیں، کرکٹر ہیں، اور سلطان سکندر راجہ کے گھر میں عمران خان کی جو تصاویر ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو جب ان سے یہ بات کی گئی کہ آپ تو ان کے بڑے سخت مخالف ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا مخالف نہیں ہوں، انہوں نے کہا کہ میری نامزدگی اسی بات کو یقینی جو ہے وہ بنایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ الیکشن میں دی جائے گی، اور پی ٹی آئی کے تمام جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے بھی میرٹ کے اوپر کیے جائیں گے۔ حلقہ بندیاں بالکل ٹھیک ہوئی ہیں، اور نون لیگ نے اس کے اوپر لاہور میں جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ اس کو بھی انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا اور کہا کہ الیکشن شیڈیول تیار ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، خبر دینے سے پہلے تصدیق جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ اور ایک بات، اچھا یہ آر اوز اور ڈی آر اوز کا بڑا ایک پھڈا چل رہا تھا، اسی کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا، اس کو سپریم کورٹ نے پھر اڑا دیا، پھر کل ہی جو ہے سپریم کورٹ کی جانب کے یا ان کے حکم کے اوپر الیکشن جو شیڈیول ہے وہ بھی جاری کیا گیا۔ اس کے بعد میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اسمبلیوں سے استعفے آنا سٹارٹ ہو چکے۔ یہ یہاں پر یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم شیڈیول جاری کریں گے، اور پھر رات کو یہ شیڈیول جو ہے جاری بھی کر دیا گیا تھا۔ اصل میں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سلطان سکندر راجہ، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی عمران ہیں، یا جو ان کے فیصلے ہیں، آپ بڑی سمپل سی بات دیکھ لیں۔ جو احمد نورانی صاحب ہیں ایک جرنلسٹ، انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ بھائی توشہ خانہ کا کیس آپ اٹھا لیں، دوسرے نمبر کے اوپر یہ والا کیس جو فورن فنڈنگ ہے، اور آپ انٹرا پارٹی الیکشن کا جو طریقہ کار ہے یہ اٹھا لیں جو پارٹی کے اندر ہوتے ہیں الیکشنز، ٹھیک ہے؟ تو بھائی پاکستان تحریک انصاف اگر ادھر ہے تو یہ لوگ ادھر ہیں، یعنی کہ یہ زمین کے اوپر ہیں، اور پی ٹی آئی آسمان کے اوپر ہے۔ یعنی جتنا فری اینڈ فیئر الیکشنز یا طریقہ کار جو الیکشنز کا ہے پی ٹی آئی کا، وہ بہت بہتر ہے۔ اور توشہ خانہ میں عمران خان نے یہ جو قانون تھا، جو رول تھا، اس کو تبدیل کیا ہے، زیادہ بڑھایا ہے، 50% تک لے کر گئے ہیں۔ فورن فنڈنگ تو آپ کو سرے سے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اکبر ایس بابر جو سٹارٹ کے دنوں میں پی ٹی آئی میں اکاؤنٹنٹ تھے، اکاؤنٹس میں آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ آپ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر شاید اس طریقے سے آپ جائیں تو آپ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو وہ تھوڑی بہت کیونکہ اکاؤنٹس کو سمجھتے ہیں، انہوں نے فیگرز کو آگے پیچھے کر کے یہ انٹرا پارٹی کی بات میں کر رہا ہوں، فورن فنڈنگ جو کیس ہے یہ بنایا۔ اور بھائی ان کے پاس تو کوئی رسیدیں ہی نہیں ہیں، عمران خان رسیدیں تو دے رہا ہے، یہی آپ پاناما میں دیکھتے ہیں، یہی چیزیں ایون فیلڈ میں آپ دیکھتے ہیں، العزیزیہ ریفرنس میں آپ یہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم پی ٹی آئی کو اس لیے نون لیگ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے کہ عمران خان نے جو ویژن دیا، جو نعرہ لگاتا ہے، جو میرٹ، کرپشن، ان چیزوں کا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ادروائز عمران خان کا، وہ آفتاب اقبال نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان کا ان لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کرنا عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور اب جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بہت ٹف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت ہار نہیں مان رہی۔ وہ ورچوئل جلسہ کر رہے ہیں بھائی، وہ ٹیکنالوجی میں ان سے کوسوں گز آگے ہیں۔ تو یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کو بہت فائدہ دیتی ہے، وہ آگے 10 سال 20 سال کا سوچ کے رکھتے ہیں۔ یہ تو آج دوسری سیاسی جماعتیں، آج کے جو جدید تقاضے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، جو سوشل میڈیا ہے، یہ تو اس کے ساتھ کمپیٹیٹو نہیں ہے۔ تو یہ بات عمران خان کو، یعنی کہ یا پاکستان کے اوپر اگر ان کی حکومت ہوتی ہے تو وہ ان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، ان کو چیزوں کی خواہ نو ہے، ان کو نالج ہے۔ تو سلطان سکندر راجہ بھی اب یہی بات کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کی حکومت آ جائے، اور عمران خان کی حکومت آئی تو پھر ان کے لیے ہو جائیں گی پرابلمز۔ تو اب وہ اسی لیے عمران خان اور یہ بلے والا جو کام ہے نا، یہ بھی واپس ہو گیا، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے اوپر ہی الیکشنز لڑے گی، جیتے گی یا نہیں جیتے گی، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔